اسلام میں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان، بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں بتایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چھپکلی کو جو پہلے وار میں قتل کرے گا اسے زیادہ ثواب ہوگا، جبکہ دوسرے وار میں قتل کرے گا اس سے، اور جبکہ تیسرے وار میں قتل کرے گا تو اس سے کم ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو، جبکہ دوسری طرف اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر میں دولت اور رزق آنے لگتا ہے۔ اس لیے ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بے حد برکت والے ہیں، اور جن کو اگر آپ اپنے گھر پر رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت پڑتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان کو جاننے کے لیے ناظرین حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغے کی آذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے۔ ناظرین حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور مرغا فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی آذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ آذان بہت زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ آذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آئے گا کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں لگے گی کہ اتنی دولت کو رکھیں کہاں اور اس کا کیا کریں۔ اس لیے ناظرین حضرات، اگر آپ نے بھی گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا صبح صبح یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آذان دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یعنی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 33 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد رزق کے لیے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھنا ہے، پھر دیکھیں آپ کے رزق کے دولت کے مسائل کیسے دور ہوتے ہیں اور کیسے آپ کے گھر میں دولت اور رزق کا انبار لگ جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف سفید مرغا ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اصل میں تمام ہی مرغے، پھر چاہے ان کا رنگ کوئی سا بھی ہو اور کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، تمام ہی مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا مرغا بے وقت اذانیں دینا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ناظرین حضرات، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آنے والی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں پہلے سے ہی جان کر اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر کے اس کو ٹالنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پر ایک عدد مرغا ضرور پالیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت ہی زیادہ پسند تھیں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تھے تاکہ وہ بلی پانی پیے اور اپنی پیاس بجھا لے،
اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کے پانی سے جس سے بلی پانی پی کر گئی ہے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بلیوں سے کتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلیاں ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ پاک جانور ہیں جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو یہاں تک کہ وہ کھانا بھی ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کھانے کو بھی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے جس دوران آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے آپ اس عورت کو انگلی کے اشارے سے کہتی ہیں کہ ہریسہ ایک جگہ رکھے اور چلی جائے۔ وہ عورت ایسا ہی کرتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ کھا جاتی ہیں جس جگہ سے بلی کھا کر گئی ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتی ہیں یقیناً یہ ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ ناظرین حضرات، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے بلی بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ بلی کے مقام کا اندازہ لگانے کے لیے یہ مسائل کافی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تک نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے، لیکن بلی جس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، بلی کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ بلی کی دعا سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی بلی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ بلی جس کو بد دعا دے دے سمجھو اس کی بربادی پکی ہے۔ آپ نے بھی ایسی کہانیاں ضرور سن رکھی ہوں گی کہ فلانا شخص بلی کو کھانے پینے کو کچھ دیتا تھا یا بلیوں سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس شخص کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آتا ہے کہ وہ شخص جو سائیکل پر پھرا کرتا تھا اچانک سے اس کے پاس بڑی گاڑیاں اور بڑے گھر آ جاتے ہیں۔ ناظرین حضرات، اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت آئے، پیسہ آئے اور برکت ہی برکت ہو تو کوشش کریں کہ بلیوں سے پیار کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ڈال دیا کریں۔ نمبر 3، ہرا طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ ہرے طوطے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہرا طوطا پھر جس گھر میں بھی موجود ہو اس گھر پر کسی بھی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہی بکری کے دودھ کا ذکر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دودھ کو بہت ہی شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ کے مقابلے میں کتنا زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں وہ بنا انہیں ہضم ہوئے یعنی فائدہ پہنچائے ہی ان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں گائے اور بھینس کے دودھ کے مقابلے میں نہ صرف کئی گنا زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کے اندر بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ جو شخص بھی بکری کے بارے میں یہ سوچ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بکری کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شخص کبھی محتاج ہو جائے یا اس کے گھر میں کبھی غربت یا تنگ دستی آ جائے۔ ناظرین حضرات،
اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر پر بکری رکھیں۔ نہ صرف بکری رکھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت، رزق اور دولت آئے گی، بلکہ آپ بکری سے دودھ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے بہترین دودھ مانا جاتا ہے۔ اور پھر چاہے آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں، ہر گھر میں ہی آسانی سے بکری پالی جا سکتی ہے۔ ناظرین حضرات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔